والذی لا يذكر مثل الحي والمیت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ معزز اور محترم سامعین اکرام، عزیزان ملت، بزرگوں، آج کا ہمارا عنوان ہے اللہ کی یاد اور اس کی طاقت۔ اللہ تعالی ہی ہر انسان کا خالق اور مالک ہے۔ ساری کائنات کو اللہ تعالی نے ہی بنایا ہے اور اللہ تعالی ہی اس نظام کا تن تنہا مالک ہے۔ نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ وہ اپنی قدرت میں یکتا ہے، وہ اپنی طاقت میں منفرد ہے، وہ اپنی قوت میں تن تنہا ہے، مالک ہے، مختار ہے۔ اس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے انسان پر جب کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، حالات آئیں اور اس کا توازن بگڑے، تو اس کو سب سے پہلے سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، بھٹکی ہوئی روح کو ایک سکون اور طمانینت ملتی ہے، دل اور دماغ میں ایک روح افزا کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ انسان جو اپنی زندگی سے یا اپنے مقصد سے نا امید ہو جاتا ہے، اس کو امید کی ایک خوبصورت کرن نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کی طاقت اور قوت ہے۔ خوشی کے موقع پر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، سجدہ شکر اور صلاۃ الشکر کا ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور یہی ایک مسلمان کے ایمان کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 22ویں پارے کے بالکل آخر میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ کی ہدایت سے ایک نور اور ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس انسان کے برابر ہو سکتا ہے جس کا سینہ اللہ کے لیے نہیں کھلا اور اللہ کے ذکر کے لیے بند ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، لہذا وہ دل جو اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں اور ان دلوں سے اللہ کی یاد نہیں نکلتی، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ ہمیشہ اور کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جنہوں نے حضور کے پیغام کو تسلیم کر لیا، اللہ کے پیغام کو مان لیا، تو اور ان کے دل مطمئن ہو گئے، سکون انہوں نے حاصل کر لیا۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، خبردار خوب سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور کسی چیز سے انسان کو اطمینان نہیں ملتا۔ انسان کا دل، اور اس زمانے میں مومن کا دل ایسا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے بعض پتھر ہیں جن سے پانی بہ پڑتا ہے، اللہ کی یاد سے جو سخت سے سخت ترین پتھر ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر جب ان پر کیا جاتا ہے تو ان کے اندر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ لیکن انسان کا دل اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں اور وہ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر لیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والے کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اس کی ہر عمل میں اور ہر خواہش میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اس کی زندگی اللہ کے حوالے ہوتی ہے، وہ پورا کا پورا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی کا نام تو اسلام ہے، اسی انسان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لہذا پھر جب بھی کوئی موقع پریشانی کا پیش آئے، جب بھی کوئی حالات اس کے سامنے آئے، جب کوئی مشکل کوئی مصیبت اس کے سامنے آئے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے یاد کی صدا بلند کرے، اس کی تسبیح بلند کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو سفر میں پرانے زمانے میں سفر اونٹ سے ہوا کرتے تھے، زیادہ تر گھوڑوں کو تو جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا یا بہت تیز کوئی پیغام پہنچانا ہو۔ کچھ چلنے کے بعد بہت تیز دھوپ ہوتی یا بہت رات ہوتی تو آرام کے لیے اتر جایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیلولے کے غرض سے آرام کرنے کے لیے اتر گئے، ٹھہر گئے اور آپ نے اپنے تمام سامان کو اتار کر رکھ دیا۔ چونکہ صحابہ کی خاص صفت تھی، حضور کی خاص صفت تھی، وہ ننگے ہوں، بھوکے ہوں، بغیر کپڑے کے ہوں، لیکن ان کے پاس ان کی حفاظت کا سامان ضرور ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پیغمبر مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ نے اپنی تلوار کو اتار کر سوتے وقت اتار کر رکھ دیا۔ ایک دشمن ٹاک میں تھا، بہت پہلے سے موقع دیکھ کر وہ دھیرے سے آیا اور آنے کے بعد اس نے حضور کی تلوار کو لیا اور تلوار لینے کے بعد نیام سے نکال کر تلوار کو تان کر حضور کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بس وہ تلوار کو تان کر کھڑا ہوا تھا، اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے۔ جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے تو وہ حضور سے سوال کرتا ہے، محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ میرے ہاتھ میں تلوار ہے، تمہاری تلوار ہے، میرے سامنے تمہاری گردن ہے، یہ تیز تاریخ تلوار ہے، اب آپ یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ بولا، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے، بڑے اخلاص کے ساتھ حضور کی زبان سے نکلنے والا لفظ تھا اللہ۔ جب آپ نے یہ لفظ ادا کیا اس کے بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، اس کے پورا بدن میں لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر کر چھوٹ جاتی ہے اور وہ نہتہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اپنی تلوار لیتے ہیں اور پھر اس سے بولتے ہیں، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ وہ غیر ایمان والا تھا، اس کا ایمان نہیں تھا۔ اس نے کہا کن خیر حافظ، آپ بہترین مواخذہ کرنے والے ہیں، یعنی آپ بڑے نرم دل ہیں، آپ معاف بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو میں آپ کا مجرم ہوں، آپ سزا بھی دے سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ وہ اس تمام چیز سے خاص طور سے حضور کی زبان سے لفظ اللہ کا نکلنا تھا اور اس کے ہاتھ سے تلوار کا چھوٹنا تھا، اس سے وہ اتنا متاثر ہوا اور حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوا اور اسلام میں داخل ہو کر وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ کے ذکر کی طاقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی سے دلوں کو ایمان ملتا ہے۔ صحابہ کو جب بھی کوئی پریشانی آیا کرتی تھی، حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا، جب بارش بہت زیادہ آ جائے، بند نہیں ہو، بہت زیادہ آ جائے، اذان پڑھ دو۔ جب بہت گھبراہٹ کا موقع آ جائے اور ایک دم کوئی پریشانی حال نہ ہو، اذان پڑھ دو۔ یہ اذان کیوں پڑھی جاتی ہے؟
اذان کیوں بار بار دی جاتی ہے؟ کیونکہ اذان کے اندر ہر کلمے میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ ایک اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ کہا جاتا ہے، ایک اقامت میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ کہا جاتا ہے، نماز کی ایک رکعت میں 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ سوتے وقت، اٹھتے وقت اور بیٹھتے وقت ہر مرتبہ، ہر لمحے ہماری زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر میں کیا طاقت ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا جملہ ہے؟ حقیقت میں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے، اسی کو ہماری زندگی پر اختیار ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ ہم سب انسان آپس میں برابر ہیں، کوئی کسی کا غلام نہیں، کسی کا کسی پر زور نہیں۔ ہاں، سارے لوگوں پر اللہ کی بادشاہت ہے، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اس بات کا اقرار ہوتا ہے اللہ اکبر کے اندر۔ یہ کیا کلمہ ہے؟ اللہ اکبر یہ کیا کلمہ ہے؟ یہ کلمہ کوئی خوف زدہ کرنے کا یا ایک دہشت پھیلانے کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو سب کا مالک ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے صرف مسلمانوں کو پیدا کیا ہو، بلکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کا خالق ہے۔ لہذا یہ امن کا، انصاف کا، حوصلے کا، ہمت کا ایک پیغام ہے، جس پیغام کو تکبیر اللہ اکبر کے ذریعے سے بلند کیا جاتا ہے۔ ایک ایمان والے کا اسلامی نظریہ، اس کی طاقت، اس کی سوچ، اس کا مزاج، اس کی فکر، اس کا ذہن، اس کا خیال، تمام چیزوں کی بنیاد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کے سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہی کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو یاد کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا چلو آج تمہیں فرعون سے نجات دلاتا ہوں، اور ان کو لے کر بستی سے نکل لیے تھے۔ پورا قافلہ سب کے سب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نکل پڑے تھے۔ جب یہ نکلے گاؤں سارا خالی ہوا، فرعون کے لشکر کو معلوم چل گیا کہ بنی اسرائیل جا چکے ہیں، اب ہمارے غلامی کون کرے گا، ہمارے برتن کون دھوئے گا، ہمارے کام کاج کون کرے گا۔ اس لیے ساری فوج موسیٰ علیہ السلام کی ساتھ جو بنی اسرائیل تھی ان کے پیچھے چل رہی، ان کو پکڑ کر کے لانا۔ اب جب یہ لے کر کے نکلے اور پہنچے تو راستہ جدھر جانا تھا راستہ بھٹک گئے، اور جب راستہ یہ بھٹکے تو وہ راستہ جس پر یہ چل پڑے تھے، آگے چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو پانی کی آوازیں آ رہی ہیں اور بہت تیزی سے ٹھاٹے مارتا ہوا دریا بہ رہا ہے۔ اب آگے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ دریا میں جانا ہلاک کر دینا ہے۔ اس وقت میں بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اب تم نے ہمیں برباد کر دیا، سامنے یہ خطرناک دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہمیں ایسی مصیبت میں تم نے ڈال دیا ہے کہ ہمارے لیے نہ آگے بچنے کا کوئی چارہ ہے نہ پیچھے بچنے کا کوئی چارہ ہے، ہم بالکل مصیبتوں سے پریشانیوں سے گھر چکے ہیں۔ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ جو میرا رب ہے وہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے ہدایت دے گا، وہ ضرور میرے لیے راہیں کھولے گا، وہ ضرور مجھے راستے بتلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑے اطمینانی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ جب یہ کہنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دلیل فرمائی اور آپ کو کہا اضرب بعصاک الحجر، کہ آپ اضرب بعصاک، کہ تم اپنی جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو عصا ہے، جو ڈنڈا ہے، اس کو مارو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ لاٹھی ماری گئی اس دریا کے اندر راستے نکل گئے اور بڑی آسانی سے بنی اسرائیل کو پار کر لیا۔ یہ بہت طویل قصہ ہے، وہ ہمیں نہیں بتانا، لیکن ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تھا، اللہ کو یاد کیا تھا۔ آخر سوچیے کہ ایمان والے کے لیے اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ اتنا یقین کس پر کر سکتا ہے کہ اللہ کی طاقت ہمیں نہیں چاہیے، کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت ہمیں نہیں چاہیے، اور کیا اس سے ہٹ کر ہم کوئی اور چیز اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ایک بڑی شخصیت سے کہا ما افرک من قول لا الہ الا اللہ، کیوں تم بھاگ رہے ہو؟ عدی، ان کا نام عدی تھا، عدی تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ کب تک بھاگو گے؟ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ آخر اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ تم خود اپنے دل سے پوچھو، کیا اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کیا تم اللہ سے بھاگ کر کہاں جانا چاہتے ہو؟ کون سی جگہ ہے تمہیں؟ جب انہوں نے یہ سنا وہ لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، لہذا انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو قبول کیا اور انہوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تمام صحابہ جو وہاں موجود تھے انہوں نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو خوف میں ہمت دیتا ہے، نہ امیدی اور مایوسی کے وقت امید پیدا کرتا ہے، گھبراہٹ کے وقت اطمینان دیتا ہے۔ لہذا ایمان والوں کو ہر وقت میں ظالم کا مقابلہ کرتے وقت، گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت بہت اطمینانی کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے ہماری مجلسیں اس سے خالی ہیں، ہماری محفلیں اس سے خالی ہیں، ہمارے جلسے اس سے خالی ہیں، وہاں ساری دنیا کی باتیں ہو جائیں گی، کون آیا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا، ارے انسان آیا کائے کا شیر ہے؟ یہ وہ فلاں یہ زندہ باد وہ زندہ باد، سارے نعرے ہمارے جلسوں میں ہمارے محفلوں میں لگتے ہیں، لیکن نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ ہمارے یہاں کیوں بلند نہیں کیا جاتا؟ یہ ایک امن کا نعرہ ہے، یہ دہشت کا نعرہ نہیں ہے، یہ انصاف کا نعرہ ہے۔ ہر وقت اس نعرے کو ہمیں بلند کرنا چاہیے، چاہے ہم دشمنوں کے جنگ کرنے میں ہوں یا ہم اپنوں کی محفل میں ہوں۔ اس نعرے کو یہ نہیں سمجھا جائے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نعرہ ہے، جب وہ لوگ کوئی نعرہ بولتے ہیں جیس کا نعرہ تو یہ اس کے مقابلے میں نہیں، وہ ایک باطل نعرہ ہے، لغو نعرہ ہے، لیکن یہ وہ نعرہ ہے جس کے اندر حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہر اذان میں 6 مرتبہ، ہر تکبیر میں 6 مرتبہ، اقامت میں 6 مرتبہ اور ہر رکعت میں 6 مرتبہ، عیدگاہ میں جب آپ جائیں گے جاتے وقت میں نعرہ تکبیر، آتے وقت میں تکبیر، اٹھتے بیٹھتے تکبیر، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ کہیے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی لڑکا پیدا نہیں کیا، یعنی جس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی، کسی آسری کی ضرورت نہیں، لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، اس کی بادشاہت میں، اس کی قدرت میں، اس کی طاقت میں کوئی ثانی تو کیا، کوئی ہمسر تو کیا، کوئی اس کا پارٹنر، کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے۔ ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل، اور کوئی اس کا سرپرست تو کیا، کوئی اس کا ولی تو کیا، کوئی نہیں ہے۔ لہذا وکبرہ تکبیرا، تم اللہ کے لیے اللہ اکبر کہیے، اللہ کے لیے تکبیر بلند کیجیے۔ یہی ایک نعرہ ہے ہندوستان کے اس ماحول میں، جبکہ ایک وحشی ماحول بنایا جا چکا ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے، ہر کسی پر حملہ ہوتا ہے، ہر کسی کو ختم کیا جاتا ہے، ہر کسی کو بدنام کیا جاتا ہے، ہر کسی پر الزامات لگائے جاتے ہیں، کبھی گائے کا الزام لگایا، کبھی لو جہاد کا الزام لگایا، کبھی چوری کا الزام لگایا، کبھی ڈکیتی کا الزام لگایا، الگ الگ الزامات لگا کر کے باطل نعروں کے ذریعے مسلمانوں کو، دلتوں کو، مظلوموں کو، کمزوروں کو ختم کیا جاتا ہے۔ اس وقت میں اگر وہ انسان ان کے سامنے معافی مانگنے کے بجائے، بلکہ آپ دیکھیے کتنے لوگوں نے معافی مانگی، معافی مانگنے والا کوئی بچ سکا کیا؟ اتنی لنچنگ ہوئی، اخلاق کی ہوئی، پہلوان کی ہوئی، اس کے علاوہ دہلی میں حافظ جمشید کی ہوئی، کئی لوگ، سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جن کی لنچنگ ہوئی، بھیڑ کے ذریعے ان کو مارا گیا، انہوں نے پوری بھیڑ سے معافی مانگی، کسی نے تھوک کو بھی چاٹا، کسی نے ٹوپی کو بھی لات ماری، کسی نے ہاتھ بھی جوڑے، کسی نے نعرہ بھی بلند کیا، لیکن کسی کی عزت نہیں بچی، کسی کا وقار نہیں بچا، کسی کو نہیں بچایا گیا، سب کو مارا گیا، کسی کو مار کر قتل کر دیا گیا، کسی کو ذلیل کر دیا گیا، کسی کو بے عزت کر دیا گیا۔
یہ وہ لوگ تھے جو زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ان کی رضا میں اپنی رضا شامل کر رہے تھے، جو ان کے کہنے کے مطابق کر رہے تھے، جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گرا رہے تھے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک صنف نازک جو نازک ہے، جو اس مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن پھر بھی جب اس کے سامنے یہ حالات پیش آتے ہیں، یہ منظر بنایا جاتا ہے، وہ معافی کے بجائے، ہچکچاہٹ کے بجائے، وہ ہاتھ جوڑنے کے بجائے، سرنڈر کرنے کے بجائے، ان کے جیز کے نعرے کو تسلیم کرنے کے بجائے امن کا اور خوف سے ہمت دلانے کا وہ نعرہ بلند کرتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس نعرے کی برکت اور جس کی طاقت یہ تھی کہ اتنے سارے ہونے کے باوجود اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنے قوم کی عزت کو بچایا، مسلمانوں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا کیا، ایک ایمانی قوت اور ایک کیفیت پیدا کی۔ وہ مردہ دل جو مر چکے تھے، جو غیروں سے سمجھوتا کر رہے تھے، جو ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے تھے، جو ان کی محفلوں میں ٹیکا لگا کر چلے جاتے ہیں، جو ان کی پارٹیوں میں ہاتھ میں دھاگا باندھ کر چلے جاتے ہیں، جو ان کی ریلیوں میں ان کا گمچہ ڈال کر چلے جاتے ہیں، جو ان کی محفلوں میں ان کے جیسے نعرے بلند کرتے ہیں، ان کو ایک پیغام تھا کہ عزت اور ہمت والا جو کلمہ ہے وہ اللہ اکبر کا کلمہ ہے۔ ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا، ساری دنیا میں یہ بات عام ہوئی کہ اللہ اکبر کی اس قوت سے، اس صدا سے، اس طاقت سے سارے ایمان والوں کے اندر ایک ہمت اور ایک جوش پیدا ہوا، ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اس لیے کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، حالات کا موقع ہو، دشمنوں کا موقع ہو، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے نے مسلمانوں کو ہمت دی ہے، اس نعرے نے مسلمانوں کے میدان فتح کیے۔ یاد رکھیے، کسی غفلت میں مت رہیے، کسی بھی غفلت میں مت رہیے۔ منبر رسول پر بیٹھا ہوں، آپ کو کھلے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ تاریخ ہوگا، اس سے بھی زیادہ صبر آزما ہوگا، اس سے بھی زیادہ وحشی ہوگا، اس سے بھی زیادہ خراب ہوگا۔ اس میں تمہارے ایمان کی، تمہارے جذبوں کی، تمہاری تدبیر کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی۔ آنے والے حالات اس سے بہتر نہیں آئیں گے۔ حضرت حذیفہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، کتاب الفتن میں جب ہم درس حدیث کرتے ہیں پیر کے روز، اس میں یہ حدیث آئی تھی۔ اس حدیث کے اندر حضور سے پوچھا، کیا یہ جو وقت آیا ہے اس کے بعد برا وقت آئے گا؟ اس برے وقت کے بعد کوئی اچھا وقت آئے گا؟ حضور نے صاف فرمایا، نہیں، جو وقت بھی آئے گا آنے والا وقت اس سے برا ہوگا اور برا ہوگا، سوائے حضرت مہدی علیہ السلام کا وقت جو آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو وقت ہوگا، عمر بن عبدالعزیز کا جو وقت تھا، اس کے علاوہ آنے والا وقت آپ کے لیے پریشانیوں سے بھرا ہوگا۔ لیکن ہماری غفلتیں ہیں، ہماری تاریکیاں ہیں، ہماری بدماشیاں ہیں، ہم اپنی شادیوں میں باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ فلاں نے بتایا تھے، ہمارا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس نے بتایا میں بھی بتاؤں گا۔ ہمیں بے غیرت جاہل گفتگو اتنا تو سمجھیے اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کیا ہوگا اس نے بتایا تو میں بھی بتاؤں گا، اس کا بند نہیں کروایا تو میں نے یہ سوچ تو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے یا نہیں، مجھے بتایا گیا۔ اور یہ تجربہ بھی ہے، امریکہ کی رپورٹ بھی ہے کہ جن شادیوں میں بے فضول خرچیاں ہوئی ہیں، جہاں ناچ گانے ہوئے ہیں، 15 دن میں، 20 دن میں، 2 مہینے میں، 2 سال میں اکثروں کی طلاق ہوئی ہیں، اکثروں کے گھر بگڑے ہیں، کیونکہ ان شادیوں میں اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے۔ جب کوئی سمجھانے والا جاتا ہے، کوئی سمجھاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے فلاں نے تو ایسا کیا تھا، فلاں نے تو ایسا کیا تھا، بے غیرت یہ سوچ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ سوچ کہ تیرا رشتہ تو ایمان والوں سے، تیرا شمار تو مسجد والوں میں ہوتا ہے، تیرا شمار تو اللہ والوں میں ہوتا ہے، تو ایسی بات کیسے کر سکتا ہے کہ اس نے کیا تھا تو میں بھی کروں گا، وہ ننگا ناچے گا تو میں بھی ناچوں گا، وہ ہجرے کا چاہے گا تو میں بھی نچاؤں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایمان والے کی زبان پر کبھی یہ الفاظ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کبھی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ہمیشہ یہ ماننا چاہیے کہ میری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہے، میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا مطلب ہے ظاہری طور پر، باطنی طور پر میری مرضی جو بھی کچھ ہے وہ میرے اللہ کے حوالے ہے۔ جب آپ یہ سب کریں گے آنے والے حالات کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو سنگھی، یہ جو دہشت گرد ہندوتوا دندناتے پھر رہے ہیں، چھاتیوں کو ٹھوک رہے ہیں، مسلمانوں کی غیرتوں کو للکار رہے ہیں، آپ بھی جب اپنے نعرے تکبیر کے ساتھ نکلو گے تو کفر دم توڑ دے گا۔ اپنی ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ جب تم نکل آؤ گے، نعرے تکبیر کے ساتھ جب تم اللہ اکبر کہو گے، کفر کی ٹوٹی ہوئی شمشیر اپنا دم توڑ دے گی۔ یہی وہ نعرہ ہے جس کو میں نے آج بیان کیا، جو غزوہ احد میں بلند کیا گیا تھا، یہی وہ نعرہ ہے جس کو غزوہ بدر میں بلند کیا گیا تھا، یہی وہ نعرہ ہے جس کو غزوہ حنین میں بلند کیا گیا تھا۔ یہ نعرہ انصاف کا نعرہ ہے، یہ نعرہ ہمت کا نعرہ ہے، یہ نعرہ ایمان والوں کو قوت دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، وہ انسان، وہ دل جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ دل جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مردہ دل اور زندہ دل۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ دل ہے،
جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ دل ہے، اس کا دل مرا ہوا ہے، اس کی غیرت ایمان بھی مر چکی ہے، وہ غیروں سے سودا بھی کرے گا، وہ ان سے معافی بھی مانگے گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب اس بچی نے نعرہ بلند کیا، ایک بحث چھیڑ دی گئی مین اسٹریم میڈیا میں، بولو کیا اللہ اکبر بولنا ضروری تھا، کیا اس سے ہوتا ہے؟ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں بولنا چاہیے، کیا ہے؟ ارے جب سارے انڈیا میں سارے ملک میں لوگ اپنا دھارمک نعرہ بلند کر رہے ہیں، وہ لوگ دھارمک نہیں ہو سکتے جو کسی کو نہیں مانتے، لیکن جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ سب سے بڑا دھارمک ہے، وہ سب سے بڑا مذہبی ہے، وہ سب سے بڑا ایک مذہب کو ماننے والا ہے، تہذیب اور کلچر کو ماننے والا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، ہم جہاں چاہیں گے، بیابانوں میں، خالستانوں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، ممبروں پر، مدرسوں میں، جہاں چاہیں گے وہاں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے، کیونکہ اس نعرے سے شیطان خوف کھاتا ہے، ظالم کو خوف لگتا ہے، ظالم بھاگتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے بڑی وہ چیز جس سے شیطان بھاگتا ہے، شیطان کو لعنت ملتی ہے، سب سے زیادہ وہ چیز جس سے شیطان خوف کھاتا ہے وہ اللہ اکبر کی صدا ہے۔ اسی لیے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، جب شیطان بھاگتا ہے تو روتا ہوا بھاگتا ہے، جب وہ بھاگتا ہے اس کو بھاگتا ہوا دیکھ کر کتوں کی چیخیں نکلتی ہیں، اسی لیے اذان کے وقت کتے چیختے ہیں، کیونکہ جب اذان بلند کی جاتی ہے جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے وہاں تک شیطان ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہوا وہ نکلتا ہے، اس کا یہ منظر دیکھتے ہوئے کتے اس پر بھونکتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر کے اس نعرے کی، اللہ اکبر کے اس تکبیر کی یہ طاقت ہے۔ ایمان مانو ہمیں اس طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا تو کیسے ہم سمجھیں گے یہ نعرہ انصاف بھی دلائے گا، امید بھی دلائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر بیان فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی تکبیر کو بلند کیجئے، اللہ کے نعرے کو بلند کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جگہ پر، ہر میدان میں یہ نعرہ بلند کرنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے۔ اگر یہ نعرہ بلند کریں گے ہر میدان میں، ہر جگہ پر ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔